السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول۔ آج 14 اگست کا دن پورے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ یہ والا سینٹینس آپ نے پاکستان کے سارے چینلز کے سارے بلیٹن میں سنا ہوگا، لیکن جوش و خروش سے منانے کے بعد پاکستان کا کتنا بھلا ہو گیا۔ یہ 62 ایئرز سے ہم یہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں۔ کل جب میں شیخ رشید صاحب کا جلسہ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی تو پتھراؤ ہو رہا تھا گاڑیوں پر، غصے میں نہیں خوشی سے۔ تو جو قوم اپنا جشن آزادی اس طریقے سے مناتی ہو تو پتہ نہیں یہ ترقی ہے یا سائیکولوجیکل فرسٹریشن ہے یا پھر ہماری قوم کو آئی نو آئی ایم بینگ روڈ کسی سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے کہ از دس دا رائٹ وے ٹو سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حنان عباسی، ہی از پریزیڈنٹ نیشنل یوتھ اسمبلی، آمینہ بٹ ہوں گی، شی از فرام پی ٹی آئی، میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں سینٹرل ویمن ونگ کی، نعمان عادل ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، ہی از ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان انسٹیٹیوشن آف جرنلزم۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ نعمان، آپ سے میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے بہت کم عمر میں جرنلزم کو بہتر بنانے کا جو بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا، یہ کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں، اور آپ کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی جب باقی ایسا کوئی نہیں کچھ کر رہا تھا؟ تو شکریہ بطول آپ کا اس شو میں بلانے کا۔ بے شک جرنلزم اور صحافت جو ہے وہ پاکستان کا چوتھا پلر بن چکا ہے اور ایک بہت ہی اہم رول اور بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کی پروگریس اور پروموشن کے لیے۔ جب ہم نے اس ادارے کو قائم کیا تو سب سے پہلے ہمیں یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے سپورٹ کیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، یہ شاید وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کام کرتا ہے اور یوتھ جو کام کرنا چاہتی ہے اور جو آگے آنا چاہتی ہے ان کو سراہتا ہے۔ تو جب ہم اس پروگرام کے ساتھ ہیں تو ہم نے آؤٹ آف دا اسکول جرنلسٹ پہ کام کرنا شروع کیا۔ جو لوگ جرنلزم کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ٹریننگ دی جائے، ان لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے، جس کے لیے فیصل علی سبزواری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں پروموشن کے لیے کافی مدد ملی۔ یہ آئیڈیا ہمیں کیوں آیا؟ کیونکہ آج کل جو صحافت ہوتی ہے اور جو اسٹوڈنٹ کریئر اپنا بنانا چاہتے ہیں میڈیا کا، وہ ان لوگوں کے پاس ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہوتی، ان لوگوں کے پاس تھیوری ہوتی ہے، وہ لوگ ماس کام پڑھ کے آتے ہیں، بزنس پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ٹیکنیکل اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جائیں۔ نعمان، آپ نے اب نیئرلی 2 سال سے اس چیز کو شروع کیا ہے اور کچھ ورک شاپس میں نے پرسنلی بھی اٹینڈ کیے ہیں۔ ہم نے بڑے چھوٹے پیمانے سے شروع کیا تھا، آئی ہیو بین ود یو فار لانگ، لیکن آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئی؟ اس کا کچھ فروٹفل نتائج نکلے؟ کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اب جن کو ٹرین کیا آپ کے انسٹیٹیوشن اور اب وہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے؟ بالکل بطول، ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم سے پڑھ کے گئے ہیں وہ میڈیا انڈسٹری میں پلیس ہونا شروع ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چینج محسوس کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہم نے 1 سال پہلے کے انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھا وہ اب اچھا خاصا پروگریس کر چکا ہے، اور جو ورک شاپس ہم کرواتے تھے ہم نے کچھ کانفرنسز بھی کروائی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ کافی لوگ ہمارے اگینسٹ کھڑے ہوئے شروع میں کہ یہ کیسا آئیڈیا ہے، آپ لوگ کیسے سکھائیں گے جرنلزم، لیکن اب ان لوگوں نے بھی ہمیں ریکگنائز کیا، جس میں اور کیا اس میں یہ کیسا پوائنٹ تھا کہ چونکہ آپ ینگ ہیں، آپ کو کیا پتا آپ اس میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ بینگ اے ینگسٹر، صرف آپ کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ایسی اور بھی بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں۔ مجھ سمیت ہماری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے جرنلزم کی تعلیم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ سب مینجمنٹ ایکسپرٹس ہیں۔ تو ہم انڈسٹری سے جرنلسٹ کو لیتے ہیں اور انہیں آؤٹ آف دا اسکول اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے نعمان، مجھے باقی گیسٹ کی طرف آنے دیں، میں ان سے ڈسکشن دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ حنان، آپ مجھے بتائیں کہ اس یوتھ پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کو، کیا چینج آیا اس سے؟ دیکھیے بطول صاحبہ، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نیشنل یوتھ اسمبلی ہے بیسیکلی فیوچر لیڈرز کے لیے ایک تربیتی ادارہ ہے۔ ہم لیڈرشپ کی وہ کھیپ سوسائٹی کو دینا چاہ رہے ہیں جو مستقبل ساز ہو اور جو مستقبل بینی کا ایک عنصر جو ہے اس کے اندر غالب ہو۔ اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لیڈرشپ کی ٹریننگ کا کوئی مؤثر پلیٹ فارم نیشنل لیول پہ نہیں تھا، اور خاص طور پہ یوتھ میں اس کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو ہیں وہ ان کے اوپر قدغنیں آج تک عملاً برقرار ہیں، اور کوئی راستے نہیں تھے، کچھ دروازے ایسے نہیں تھے جہاں سے کچھ سیکھ کے آگے بڑھا جا سکے اور ان کو تربیت کے حوالے سے ایک روشن مستقبل کی سمت ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو اس ضرورت کو ہم نے نیشنل لیول پہ محسوس کیا، اور الحمدللہ آج سارے انٹرنیشنل اچیورز تقریباً پاکستان کے وہ نیشنل یوتھ اسمبلی کی فیملی میں شامل ہو چکے ہیں، جس میں میں مینشن کرنا چاہوں گا ملالہ یوسفزئی کو،
شہرام چنگیزی کو، عامر اطلس خان کو، ابراہیم شاہد کو، جن کو بین الاقوامی سطح پہ جانا پہچانا جاتا ہے، وہ سارے نیشنل یوتھ اسمبلی کی فیملی میں جمع ہوئے ہیں. اور میں ابھی ریسنٹ جو اچیومنٹ نیشنل یوتھ اسمبلی کی چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے میں اس وقت مردان سے آ رہا ہوں، اور مردان میں اپنے مردان پریس کلب کے اندر بے شمار لوگوں کے لیے جو ہے افطار کے بعد جو ہے وہ گفٹ ان کے اندر تقسیم کیے، اور ان کے ساتھ ہم نے خوشیوں میں شراکت کی. تو بیسیکلی یہ کچھ ایسی ایک لیڈرشپ ہم سوسائٹی کو دینا چاہ رہے ہیں جو سماجی ضروریات سے ہم آہنگ ہو، اور مستقبل کے حوالے سے جو پاکستان میں قیادت کا، امامت کا اور صداقت کا جو امتحان مستقبل میں لیا جائے گا اس حوالے سے وہ اویئر ہوں، اور وہ اپنا ایک موقف جو ہے مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں. آمینہ، آپ کمپیریٹیولی پولیٹیکل ہو ان دونوں سے اگر کمپیئر کیا جائے، آپ ایز اے یوتھ کیسے دیکھ رہے ہو پاکستان کو، اور آپ اگر میڈیا کو ڈیل کر رہے ہو تو کیا چینج نظر آ رہا ہے آپ اپنی کیپیسٹی میں؟ واٹ از سو پازیٹیو اباؤٹ اٹ؟ ہمارا تو ہے ہی، جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی یہی ایک سلوگن ہے کہ یوتھ کے اوپر بہت کنسنٹریشن ہے ہماری. فوزیہ قصوری جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی بہت کنسنٹریشن ہے اس کے اوپر. ہماری اپنی جو یوتھ ونگ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اسٹرانگ ہے اس چیز کے اوپر. اور یوتھ کے بغیر دیکھیں کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی چیز ہو وہ یوتھ کے بغیر نہیں چل سکتی. یوتھ میں ہمارا جو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یوتھ کو رائٹ ڈائریکشن نہیں دکھائی جا رہی، ان میں اویئرنیس نہیں لائی جا رہی. اب جیسے یہ حنان صاحب نے ذکر کیا کہ یہ اس چیز کو نیشنلی لے کر آ رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس اے گڈ چینج. اور مے بی ان فیو ایئرز ویل سی چینج کہ یوتھ کو جتنی یہ کوششیں حنان صاحب کر رہے ہیں، نعمان صاحب کر رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی لوگ جو اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں اور جن کو یہ انوالو کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ پولیٹیکلی بھی ہمیں اس میں ایک اسٹرینتھ نظر آئے کہ یوتھ جو ہے ہماری ایک ویژن کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے آمینہ، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان تینوں نوجوانوں سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کو ایوولوشن کی ضرورت ہے یا ریولوشن کی ضرورت ہے، اس میں سے زیادہ میچور ڈیمانڈ کون سی ہے؟ بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی امیڈیٹ ڈیمانڈز کون سی ہیں، اور میرے ساتھ تین ہونہار نوجوان موجود ہیں. نعمان، آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ ایوولوشن کی ضرورت ہے یا ریولوشن کی، کیونکہ اگر ہم ایوالو کرتے ہیں تو یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کا پروسیس ہے، اس کے لیے تو بڑا صبر چاہیے، وہ ہماری قوم میں ہے نہیں. اور اگر ہم ریولوشن لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے تو بڑی میچور ڈیسیژن میکنگ چاہیے، اور کنسیکوینسز کے لیے تو ہم نے کبھی بھی سوچ کے ڈیسیژن نہیں لیا. ہمارے ملک کی ہسٹری کافی خراب رہی ہے. تو وچ از دا رائٹ ڈائریکشن ٹو چوز اکارڈنگ ٹو یو؟ بطول میرے خیال سے ابھی امینہ ذکر کر رہی تھیں کہ ہماری یوتھ کو ڈائریکشن چاہیے. میرا خیال یہ کہ ہماری یوتھ کی ڈائریکشن میں بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم بھی جو سیمینار اور کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری یوتھ کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. انہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے. یہ لوگ ایوالوشن کے ہم لوگ پہلے اسٹیپ پہ نہیں ہیں، ہم لوگ 3-4 اسٹیپس کراس کر چکے ہیں. کیونکہ یہ سلسلہ آج سے نہیں، حنان صاحب ہیں اور آرگنائزیشن جو کہ پچھلے 4-5 سال سے ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں اور یوتھ کو کافی آگے لے کے آیا جا چکا ہے. ہمارا ایک مسئلہ یہ جہاں پہ ہم 60% یوتھ کی بات کرتے ہیں، ان میں سے 40% یوتھ ہمارے دیہاتوں میں رہتی ہے، جن کو نہ ہی لیڈرشپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، نہ ہی موٹیویشن کی، اور نہ ہی انہیں آگے لے کے آیا جاتا ہے. پالیٹکس میں رہ کے، سسٹم میں رہ کے، سسٹم صرف نہیں بدلا جاتا بلکہ سسٹم کے بغیر میں رہتے ہوئے بغیر بھی سسٹم کو بدلا جا سکتا ہے. جیسے ہم جرنلزم پہ کام کرتے ہیں، ابھی تھوڑا بہت چینج آنا شروع ہوا. آہستہ آہستہ ٹرینڈ جرنلسٹ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو ایک بہت بڑا چینج آٹومیٹکلی آ جائے گا. ابھی نعمان، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کیا لیک کر ہے جرنلزم میں ایز اے ینگسٹر؟ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو کریٹیسائز ایٹ دس ویری مومنٹ؟ بطول دیکھو، جرنلزم جو ہمارے یہاں جس طریقے سے ہو رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ سینئر لوگ ہیں جو کہ جرنلزم کر رہے ہیں. تو ان میں جو ہماری یوتھ ہے، جسے ہم 60% یوتھ پاکستان کہتے ہیں، وہ شاید ان کا نظریہ یا ان کی چیزیں نہیں سمجھ پاتی، جس وجہ سے سیدھا چلتے چلتے یوتھ کے قدم بھی کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں. تو کیا سینئر جرنلسٹ کو گھر چلے جانا چاہیے یا یوتھ کے لیول پہ آ کے انٹیلیجبل طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ کیا لیک کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگ جس طریقے پہ کام کریں، ہم لوگ سینئر جرنلسٹ کو لے کے آتے ہیں ایز اے ٹرینر.
تاکہ ان کے بیچ میں اور یوتھ کے بیچ میں جو گیپ ہے اس گیپ کو ختم کیا جا سکے اور کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اسپیکٹ میں جواب دیا. نعمان, میں یہ جاننا چاہی تھی کہ اوور آل پاکستان کی یہ سچویشن دیکھیں تو ہم کس طرح ہم ایوالو کریں, ہم انقلاب لائیں, ہم کیا کریں ملک کا؟ بطول جس طریقے سے آج کل کی یوتھ ٹریننگ سیشنز کرواتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزید لوگوں کو ایوالو کیا جا رہا ہے, اور جن لوگوں کو آگے قدم بڑھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی بہت اچھے طریقے سے مدد کی جا رہی ہے. وہاں پہ سینئر جرنلسٹ کے علاوہ سینئر انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, ان سب کو بلایا جاتا ہے, جہاں پہ وہ لوگ آ کے پھر انٹرنشپ اپارچونیٹیز اور جاب اپارچونیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور کافی اچھا کام ہو رہا ہے کہ کافی اسٹوڈنٹ اس میں ایوالو ہو رہے ہیں اس پورے پروسیس میں. ٹھیک ہے, حنان آپ کی طرف آؤں گی, آپ مجھے بتائیں وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کیونکہ سیاستدان تو ریولوشن کی بات کر رہے ہیں اور نعمان نے ایوولوشن کی بات کی ہے. دیکھیے یہ جو انقلاب کا چورن ہے نا, یہ بہت پہلے سے بک رہا ہے, اور وہ مختلف بیس بدل کے لوگ آتے ہیں. پہلے کھوٹا تھا اب کھڑا ہو گیا ہوں, مجھے ووٹ دینا کھڑا ہو گیا ہوں. یہ روش جو ہے اب بہت بڑی ہو گئی ہے, 65 سال کی ہو گئی ہے. اب یہ جو فرسودہ سیاسی نظام ہے نا, یہ جو اس کی بسیدہ عمارت جو ہے وہ گر چکی ہے. اب جو نئی نسل نے نا ایک یہ قدیم جامہ اتار پھینکا ہے. اب لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں, اب لوگ یہ سوچتے ہیں, اب غالب اکثری تھی آواز کو سنیں, جو دیہات میں بیٹھ کے کیریئر کونسلنگ اور کیریئر گائیڈنس کا خواب دیکھتا ہے نا, اس کی سوچ کے عمل کو آپ ذرا پڑھنے کی کوشش کریں. وہ بیچارہ درزی بننے میں عافیت محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں درزی بن جاؤں گا تو 800 روپیہ مجھے دن کا مل جائے گا, اور یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ یہ جو حالیہ مسائل ہیں ان سے نبردآزما ہو جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اس وقت اگر انفرادی طور پہ ہم مضبوط ہو جائے نا, اور پاکستان کے اندر جو پاکستانیت کا جذبہ ہے وہ ہماری رگوں میں آ جائے نا, تو ہم پاکستان کو بہت باوقار مقام دلا سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. نیشنل یوتھ اسمبلی جب کھڑی ہوئی تھی نا جی, تو چند نوجوان تھے جو یہ سوچتے تھے کہ پاکستان کو یوتھفل سوسائٹی کی طرف بڑھنا ہے. ہماری 63% پاپولیشن کا پورشن ہے, ڈیسیجن میکنگ میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. جو سالانہ بجٹ ہے یوتھ افیئرس کی منسٹری کا, وہ 35 پیسے فی نوجوان سالانہ ہے, جس میں فریش ببل آپ پرچیز نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہم نے سوچا, تنکا جمع کیا. ہمارے راستے میں پرخار جو ایک رکاوٹیں بھی آئی, اس کے باوجود آپ آج دیکھیے, میں آپ کو ریسنٹ اچیومنٹ بتاتا ہوں. میں مینشن کرنا چاہوں گا جو انٹرنیشنل ایسے کمپٹیشن کے ونر ہیں, سعیدہ میر صاحبہ, جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے وہ کیا ہے اور پاکستان کے لیے بڑا قابل فخر ایک اچیومنٹ کی ہے. انہوں نے نیشنل یوتھ اسمبلی کو جوائن کیا بطور گورنر گلگت بلتستان, اور ہم گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ مل کے فیوچر میں وہاں پہ بیٹھ کے ان کی گورنمنٹ کی بلڈنگ کو یوز کرتے ہوئے نوجوانوں کی بیٹرمنٹ کی طرف کچھ قدم بڑھا رہے ہیں. نعمان نے بجا طور پہ کہا کہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہمیں صرف ایک اسٹرانگ کریکٹر کی ضرورت ہے. اور لیڈرشپ کے لیول پہ میں سخت مایوس ہوں. پاکستان کے سارے لیڈرشپ کے لوگ جو ہے مخصوص ایک سیاسی کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں, اور ملرز اور سٹیلرز کا پاکستان کی سیاست میں غلبہ ہے, اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہے. اور نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سارے جو ہے نوجوانوں کی طاقت کو مس یوز کر رہے ہیں, اور یوتھفل سوسائٹی کی طرف اگر ہم نے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی طاقت کو پہچاننا ہوگا. اور آج جو 14 اگست کی مناسبت سے, اب دیکھیے جب پاکستان بنا نا جی, تو ہمارے پاس آفیسز نہیں ہوتے تھے. دیکھیے کیکر کے کانٹے سے ہم نے سفر کا آغاز کیا, کوٹا کی لبرٹی تک پہنچ کے. آفیسز سایہ دار درخت ہوتے تھے, ایک اسٹرانگ کریکٹرز تھے جنہوں نے لیڈرشپ دی, اور وہ لیڈرشپ آج پاکستان میں ہر ٹھیک ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. آمینہ, آپ کے لیڈر بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں. یوتھ ریولوشن, دیکھیں حالات تو یہی لگتے ہیں کہ ریولوشن ہی لائیں گے. جس طرح آپ اگزامپل دیکھ لیں, اسی طرح تقریریں میرا خیال ہے ایجپٹ میں, آپ نے سیریا میں دیکھ لیا کہ وہاں پہ یوتھ ہی ریولوشن لائی. لوگ اکٹھے تھے, آپ کو ہمارے لوگ اکٹھے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میں اب جیسے نعمان صاحب نے ابھی بات کی, جو میرے ڈائریکشن کے بارے میں لحاظ اس کے مطابق جو انہوں نے بات کی, دیکھیں یہ نعمان صاحب, حنان صاحب نے جو ایک مشن شروع کیا ہے یوتھ کے بارے میں, ٹریننگز دے رہے ہیں ان کو, ورک شاپس ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ موسٹلی آپ ابھی ایک یوتھ ہے, میں ابھی آ رہی تھی تو باہر یوتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے جو 14 اگست جس طرح منا رہے ہیں, پٹاخے پھاڑ رہے ہیں, لوگوں کی گاڑیوں پہ پھینک رہے ہیں. تو یہ کہاں ٹریننگز ہیں؟ میں تو جنرلی اسی کے اوپر بات کر رہی ہوں. یہ تو مجھے ریولوشن لگ رہا ہے, ایوولوشن تو کہیں نہیں لگ رہا. وہی مطلب کیا کہ دیکھیں, میں بالکل آپ کے سے ایگری کرتی ہوں, نعمان صاحب سے ایگری کرتی ہوں, لیکن آپ جنرلی دیکھیں جی, اب ہم لوگ بھی ادھر بیٹھے بات کر رہے ہیں, یوتھ کے اوپر بات کریں. مجھے بتائیں کتنی یوتھ اس وقت بیٹھ کے یہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہوگی, کتنے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں ٹریننگ.
آپ دیکھیں وہ ٹریننگز کر رہے ہیں, مجھے آپ ٹریننگ سینٹرز بتا دیں. اس طرح تو باہر پولیٹیکل پارٹی کوئی نہ کچھ کر رہی ہے. یہ وہ یوتھ ہیں جو اپنی بیس پہ لیسٹ پولیٹیکل وے میں ٹرین کر رہے ہیں. حنان بھی, بٹ یو بلانگ ٹو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم نے ایک بہت اچھا آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہو یا آپ جو لاجکس دے رہے ہو وہ کانوں کو کنونسنگ کیوں نہیں لگ رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. جس طرح ہماری ISF ہے, یوتھ ہے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن, ابھی ہم نے 14 سال میں یوتھ 14 سال میں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جانا چاہیے تھا نا یوتھ میں, یا تو زیادہ ریسپانسبل ہو جاتی ہے. جو یوتھ ونگ ہے اس کے اندر جو نمائندگی کا تناسب ہے نا, انفارچونیٹلی وہ 60% سے زیادہ لوگ اوور ایج آگے ہیں اور وہ یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں. یار عمران خان تو ایک نوجوان نواز معاشرے کی سمت بڑھ رہے تھے, کیا ہو گیا ان کو اچانک کہ یہ بزرگوں کی یوتھ پہ مبنی ایک فرسودہ نظام, یہ بابے جو ہیں یہ پاکستان کا بڑا کر دیا انہوں نے 64 سال سے. میں آپ سے 64-65 سال ابھی 65 آج ہو گئے نا, 65 سال ہو گئے. You can interrupt if you want. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی بات صحیح ہے, بابے آ گئے. میری بات سنیں, گھر میں بھی جو بندہ, ہم ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ ایک ایکسپیرینس بابے جو جن کو آپ بابوں کا نام دیتے ہیں, بابے نہ کہیں ان کو, لیکن ایکسپیرینس لوگ ہیں جو کہ ایک اویئرنیس دے رہے ہیں. جس طرح پھر آپ یہ کہیں نا کہ ایکسپیرینس لوگوں کی پارٹی ہے. ویسے میری بالکل کوشش نہیں کہ پروگرام پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف جائے, مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے. بطول اس چیز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو بدلیں. آپ سسٹم کے بغیر, سسٹم میں نہ رہتے ہوئے بھی سسٹم کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ کافی لوگ ہیں جو کہ اب یہ کام کر رہے ہیں, جس وجہ سے یوتھ زیادہ آگے آ رہی ہے. انہوں نے ISF کا ذکر کیا, ضرور کام کر رہی ہوگی, لیکن وہ یوتھ زیادہ آگے آ رہی ہے جو کہ نان پولیٹیکل بیسس پہ زیادہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نعمان, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. نعمان آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ناؤ. ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ پوائنٹ ریز کریں گے کہ اگر ہمارے گیسٹ اس بات پہ تو کنسنسس شو کریں کہ ڈائریکشن تو ہے یوتھ میں لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. اب لیڈرشپ کہاں سے پیدا کریں, کیا ایک اور دہائی ویٹ کرنا پڑے گا؟ بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب پاکستان میں لیڈرشپ کیسے پیدا کی جائے. نعمان, میں آپ کی طرف واپس آنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. مجھے بریفلی بتائیے گا, پھر دوسرے مہمانوں کی طرف آؤں گی. لیڈرشپ اب کیسے پیدا کریں ہم ملک میں؟ بطول لیڈرشپ جو ہمارے یہاں پیدا ہو سکتی ہے اسی طریقے سے کہ جو جیسے حنان جیسے لوگ ہیں اور ڈفرینٹ یوتھ آرگنائزیشنز ہیں, کتنے لوگ مانیں گے کہ حنان کو منسٹر بنا دیا جائے if you are 25 ایون, تو کتنے لوگ مان جائیں گے؟ تو اتنا زیادہ چینج کیسے آئے گا؟ دیکھیں ہمارے یہاں حکومت کا بالکل الگ سلسلہ ہے. اگر آپ فیس بک پہ ووٹنگ کریں تو عمران خان صاحب کی جماعت 90% ووٹ لے کے جیت جائے گی. اگر آپ جنرل ووٹنگ کروائیں گی تو 10% ووٹس بھی نہیں آ پائیں گے. یہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے ان کا ووٹ بینک بالکل الگ ہے. اس میں چاہے یوتھ ہو, چاہے جو بزرگ لوگ ہوں, جس طریقے کی بھی کلاس ہو, ان کا ووٹ بینک بالکل الگ ہے اور ان کو اس طریقے میڈیا کیمپینز اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ چیز بات کرنا بالکل بیکار ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی. 65 سال سے جو پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے, میرا خیال سے یوتھ اس کو آگے چینج کر سکتی ہے اپنے ہی پلیٹ فارم سے. اس کے لیے حکومت میں جانا یا حکومت میں شامل ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. حنان, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے انفرادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا, چیئرمین ماؤ سے پہلے جب چائنا کے اندر ڈاکٹر سنیت سن کام کر رہے تھے نا, تو اس وقت 3000 سال آمریت تھی. ایک عام سے بچہ اٹھا, اس نے یہ سوچا کہ آمریت نہیں ہونی چاہیے. اس نے تنکا جمع کیا, اس کے سر کی قیمت لگی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سر کی قیمت لگی, لیکن راستے پرخار تھے, وہ گھبرائے نہیں, اور پھر انہوں نے چائنا کے اندر ہزاروں سال پرانی آمریت کو ختم کر دیا. جو 1000 کلومیٹر سفر ہوتا ہے نا, اس کا جو آغاز ہوتا ہے نا, وہ ایک پہلے قدم سے ہوتا ہے. ہمیں قدم بڑھانا ہوگا. پھر ایک اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, اور لوگ ملتے جائیں گے, کارواں بنتا جائے گا والی بات ہوگی. دنیا میں 3 لیڈرشپ کے کامیاب ماڈلز ہمارے سامنے ہیں, ماؤ, مہاتیر اور منڈیلا. 3 میم ہمارے سامنے ہیں. تینوں کی زندگی کے ارتقائی اور تشکیلی پہلو دیکھ لیں, عام سے پس منظر سے ابھرے. چنگچیا میں گیا ہوں, چیئرمین ماؤ کا جو علاقہ ہے, وہاں سے عام سے غریب کسان کا بیٹا اٹھتا ہے اور چائنا کی تاریخ اور ریسنٹ ہسٹری میں 200 سال میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آتا ہے, اور کس طریقے سے مزدوروں کو, کسانوں کو اکٹھا کرتا ہے, تنکا جمع کرتا ہے, اور ایک تاج محل بنا دیتا ہے. اور اس تاج محل سے آج بھی چائنا, جدید چائنا, کمیونسٹ پارٹی آپ کو پتہ ہے کتنے سال سے برسر اقتدار ہے, 60 سال سے, 6 دہائیاں ہو گئی ہیں, کبھی اس کی آمریت نہیں ہوئی, کبھی اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا, کبھی
देखिए कैमरिस्ट पार्टी की यूथ विंग है, मैं आपकी पार्टी को खास तौर पे करना चाहूंगा कि आप पार्टी के अंदर एड्रेस करें, हानान मुझे एक पॉइंट रेज करने फिर आप आर्ग्यूमेंट कर लीजिए एक दूसरे से। आमिना आप तो ये बात बड़े वसूख से कहती हैं कि इमरान खान इज़ द ओनली लीडर ऑफ पाकिस्तान और सिर्फ यूथ के भी, लेकिन अब ब्रेक में भी एतराज़ कर रहे थे कि आपके यूथ विंग कहाँ है, ना सिर्फ पीटीआई का बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, बिकॉज एज आई डोंट पीटीआई तो नौजवानों की जमात थी, इसको तो साबित करना चाहिए था कि यूथ ये है। हमारी जो पॉलिसीज वगैरह बननी है, आपकी बात सही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो पॉलिसीज तो आप पीटीआई को सिर्फ कसूरवार ना ठहराएं ना, कसूरवार के देखिए माशरे में तो उसी पीटीआई के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट तो है कि बेशक वो किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं आ सके, लेकिन मेरे आप जैसे यंगस्टर्स उन्हें वोट तो काम तो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आपका बेस्ट फ्रेंड जब आपको डिच करता है ना या आपको नुकसान पहुंचाता है तो आपको बहुत सख्त सदमा होता है। आपका आम से फ्रेंड हो ना तो उसको अफसोस नहीं होता। ये पीपल्स पार्टी और तो ये दूसरी मुझे एक दूसरे एंगल में डिस्कशन को लेके जाने दें। मैं ये जानना चाह रही हूँ पॉलिटिकल पार्टीज में अगर यूथ विंग है, जो पॉइंट आप ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, उनका फायदा क्या है फिर? नोमान, ऐसी यूथ विंग्स का फायदा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में? जो पॉलिटिकल पार्टी ये यूथ को आगे लेके आने की कोशिश की जाती है और यूथ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है और बहुत अच्छी कोशिश है। अगर 1000 यूथ को इन्होंने जमा किया, चाहे वो पीटीआई की हो चाहे वो पीपल्स पार्टी को, उसमें से अगर 4 लोग भी ऐसे लीडर निकल आते हैं जो कि मुल्क को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमें जिस चीज़ पे काम करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस पे करें चाहे नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे करें, वो है टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड लेबर, जो कि चाइना ने जिस पे काम किया था। चाइना की सबसे सस्ती लेबर है और पूरी दुनिया में चाइना के जो भी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें स्किल बेस्ड लेबर और टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी इस वक्त है, एजुकेशन इन्हांसमेंट की बात करते हैं, क्वालिटी इन्हांसमेंट की बात करते हैं। पहले एजुकेशन दी तो जाए, उसके बाद हम उसे इन्हांस करें। अगर हम उसकी टेक्निकल एजुकेशन स्किल बेस्ड लेबर प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो हम पॉलिटिकल यूथ विंग से करें, चाहे वो मैं अपनी पर्सनल बेसिस पर करूं, चाहे अपने प्लेटफॉर्म से करें, चाहे हनान अपने प्लेटफॉर्म से करें, हम जिस प्लेटफॉर्म से करें वहाँ से स्किल लेबर प्रोड्यूस होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मुल्क में चेंज लेकर आएगा। ठीक है, इसके लिए तो हमें ग्रास रूट लेवल की चेंजेस की जरूरत है। मैं डिस्कशन का एस्पेक्ट चेंज करना चाह रही हूँ। हनान, आप मुझे बताएं कि इस पे ग्रास रूट लेवल की जरूरत नहीं है, चीजें ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। गवर्नमेंट जो लेकिन ट्रिकल डाउन नीचे वी हैव टू ट्रिकल इट अप, नॉट ट्रिकल डाउन। आप कह रहे हैं ना नीचे से तब्दीली आएगी, तब्दीली तो फिर आप हमें खुद ही लानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिस्टम का हिस्सा बने बगैर भी तब्दीली लाई जा सकती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तब्दीली नीचे से आनी चाहिए। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट से हम फैसिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना इनपुट दे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं डिस्कशन का एस्पेक्ट चेंज करना चाह रही हूँ। ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है और मैं चाह रही हूँ हम इस पर मैच्योर डिस्कशन करें कि किसी पे भी कोई, हम चारों में से किसी पे भी, ताकि कोई फतवा जारी ना हो सके। हमारे मुल्क में रिलीजन को कैसे इस्तेमाल या प्रेजेंट किया जा रहा है? जो टेली इवेंजलिस्ट्स बैठ जाते हैं टीवी पे, कुछ लोग उन पे एतराज़ भी करते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली को इग्नोर करके वैसे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। इज़ दिस द राइट वे? या एक और एस्पेक्ट ये है कि रिलीजियस पार्टीज इतनी बन गई हैं जो कि किसी एक नुक्ते पे क्या इकट्ठी होंगी जो दीन पे इकट्ठी नहीं है, तो फिर रिलीजन का क्या हशर कह रहे हैं हम? देखिए बतूल, मैं इसमें ख़ास तौर पे एक जिक्र करना चाहूँगा। ये गिलास है ना, आप इसके नीचे एक सुराख कर देंगी ना, तो इसके अंदर आप अगर पाइनएप्पल जूस डाल देंगी तो उसके समरात आपको नहीं मिलेंगे। इसके अंदर अगर आप रेड ग्रेप्स का जूस डाल देंगी, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि इसके अंदर एक सुराख है जिससे ये ज़ाया हो जाएगा। एंड इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी और सियासी क़यादत है उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। उनका जो सिस्टम है, जो इस गिलास की मानद है, उसके अंदर एक सुराख है और वो उसके अंदर कोई भी निज़ाम जो है, जो नज़रिया है ज़रूरत के पाबंद, किसने किया हुआ है सुराख? वो इस मुल्क का जो फ्यूडल माफिया है, जो तबका है, जो द फैमिली ऑफ 400, ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि 400 लोग इस वक्त डिसीजन मेकिंग के अंदर बालादस्त हैं और वही बेस बदल के आते हैं। पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज पे उनका कब्ज़ा है, जर्नैल उनके हैं, जजेस उनके हैं और पाकिस्तान की सारी सियासी धारे के अंदर उनका कब्ज़ा है। बेस बदल के आते हैं, अपनी मर्जी के कंस्टिट्यूएंसीज डिज़ाइन करती हैं, हल्का देखिए पाकिस्तान का जागीरदार है, सबसे बड़ा सरमायादार है और वो फ्यूडल लॉर्ड्स। और क्या कोई इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं जो नहीं? देखिए इंटरनेशनल फोर्सेस किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, वो लोकल प्लेयर्स ढूंढती हैं और उनके जरिए ऑपरेट करती है। ये सारे पुपेट हैं, ये घोड़े हैं उनके। तो यूथ रिलीजन को कैसे संभाल सकते हैं? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो ख्वाब, और ये एक और बात है कि हम चारों में से कोई भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं लग रहा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बतूल, कि मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि देखिए वो ख्वाब जिसे सब ने मिल के देखा था, आज अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। वो जो तकसीम थी ना, इलामा इकबाल जैसे कह गए थे कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं,
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ ریلیجس جو ایتھنک گروہ جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کو سنگین پنشمنٹ ہونی چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے. جو لوگ نفرت پہ مبنی لٹریچر سوسائٹی میں تقسیم کرتے ہیں, کوئی پاکستان میں لا نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو ریلیجن کے اوپر بات کریں یہ بالکل جس طرح کوئی سزائیں ہونی چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی اتنا سزا کیسے ہونی چاہیے, یہی جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکلی جو اتنے اسٹرانگ ہیں, آئی گیس یہی چیزیں بات ہوئی تھی کہ سزائیں نہیں ہیں ہمارے, کوئی لاز نہیں ہے, ان کے اوپر ابائڈ نہیں کیا جاتا, اور ہم فتوے بڑے بڑے دیتے ہیں ریلیجن کے نام پہ. مجھے تو لگ رہا ہے یہ ملک چلا رہے ہیں صرف بیٹھ کے, اور اس سے یوتھ کو یہ ٹریک سے بالکل ہٹا رہے ہیں چیزوں کو. اور مزے کی بات یہ کہ یہ سب کرنے کے باوجود یوتھ بالکل ریلیجن کی طرف نہیں جا رہی. ایگزیکٹلی. اچھا اب اگر آپ, آئی ایم سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو, اب جس طرح آپ نے بالکل یہ بات جو کی ہے, اب یوتھ خود بہت زیادہ اتنی اس میں ایکسپرٹ ہے کہ آپ ان کو بٹھا کے یہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن میں 30 سپارے ہیں, آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے بیٹا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں. یوتھ کے پاس ریلیجن کے بارے میں, وہ آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, آپ کو جی مولوی کہہ دے گا جی آپ نے دوپٹہ نہیں سر پہ لیا, آپ مسلمان نہیں ہیں, فتویٰ جاری کر دیتے ہیں, آپ کو 10 باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ذرا سنبھل کے بات کریں, کیونکہ میں آگے شوز کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے اس میں تو جیسے MBBS ڈاکٹر ہے نا جی, اس کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ پڑھ کے آتا ہے, تو مذہب بھی ایک نالج کا معاملہ ہے, اور اس میں رائے زنی سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس نہیں. اس کو میرا کوشچن یہ تھا کہ یوتھ اس کو کیسے, لیکن اس کا اوورآل جو جواب بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نفرت پہ مبنی مواد لٹریچر نہیں ہونا چاہیے, اور ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ جو طبقات کو میں تقسیم کرتے ہیں سوسائٹی کو, جو مذہب کو مزید اختراعات میں مبتلا کرتے ہیں, ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, اور ایک مخصوص خواب جو ہے اس کی سمت سب کو مل کے چلنا چاہیے. واپس آتی ہوں, مجھے نوان کو شامل کرتے ہیں. نوان آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب اپنے انسٹیٹیوشن آف جرنلزم میں لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ ویلیو سسٹم کیا انڈلج کرتے ہیں کہ وہ آگے جب سوسائٹی میں جائیں تو کیا کیسے ایز اے پرسن کیسے ڈائیورج ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں؟ بطور ان کو ایتھکس سکھائی جاتی ہے تھرو آؤٹ دیئر کورس. ان کو ہر کلاس میں ہاف این آور کی ایتھکس کا ان کی کلاس ہوتی ہے, جو کہ ہمارا ٹرینر ہوتا ہے وہی ان کو سکھاتا ہے. تو اس سے ایک چیز تو یہ اچھی ہوتی ہے, اور ٹرینر نیوز انڈسٹری سے آتا ہے, اس میں خود بھی وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں جو وہ اسٹوڈنٹ کو سکھا رہا ہوتا ہے. تو چیزیں صرف اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ چینج نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ ٹرینر کے اینڈ پہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے ریلیجن کی بات کی تھی, اس پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ میڈیا اس میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. جنید جمشید صاحب سے ملاقات ہوئی, جنہوں نے کہا تھا جب انہیں نعت پڑھنی شروع کی تھی تو ٹی وی میں انہیں تھوڑی سی میوزک اس میں ایڈ کر دی نعت میں, تاکہ وہ ویورز کے لیے تھوڑی اٹریکٹیو ہو جائے, اور ویور اس نعت کو سننے میں مجبور ہو جائے, اور واقعی وہ سنتا ہے تاکہ کانوں کو اس کو اچھا لگتا ہے. تو چیز کو اتنا انٹرسٹنگ بنا کے اگر پیش کیا ہے تو میرے خیال سے یوتھ ہمارے یہاں کی ریلیجن پروگرامز بھی دیکھے گی, اور جس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کی طرف راغب بھی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن نعمان اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریلیجس پارٹیز موجود ہیں تو آپ نے میڈیا کا رول بتایا نا کہ میڈیا اس طرح سے ریلیجن کو پریزنٹ کرے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ بطور میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اس میں یوتھ ہو, اس میں لیبر کلاس ہو, لوور کلاس ہو, سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میڈیا کو بلانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو خود میڈیا پہ آ کے, جیسے ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی ہے اور مختلف پارٹیز ہیں, ان کو ٹی وی شوز میں آنا چاہیے, ان کو انوائٹ کرنا چاہیے ریلیجن. اس میں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, اور مفتی ہیں اور عالم ہیں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیے, اور ریلیجن کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنا کے اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ان پروگرامز کو دیکھے, ان سے چیزیں سیکھے, جو ہمیں چیزیں نہیں پتہ وہ ہم مزید چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, حنان آپ مجھے بتائیں کہ اگر ڈسکشن کو ایک اور اینگل میں لے کے جاتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسے اسپیکٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں. اگر فارن پالیسی میں چینج لانا ہو بینگ اے ینگسٹر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی کی یہ چیز اگر بدل جائے تو ہم تھوڑی سی ڈگنیٹی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے نا وہ نیشنل نیڈس سے امانگ نہیں ہے. جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے, اور بالادست طاقتوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو فوقیت مل رہی ہے. اور اس وقت جو پاکستان کا عام آدمی جو ریڑھی چھڑے پہ دھوبی نائی موچی کسائی جو سوچتا ہے, وہ اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آتی ہنا ربانی کھر کی پالیسی میں. فارن آفس کا جو اسپوکس مین جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ یکسر مختلف رنگ جو ہے اس میں بکھرے نظر آتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فارن پالیسی کی ایکسپرٹس پاکستان میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے ان کی نیشنل لیول پہ وہ تربیت ہو, ان کو تحریک پاکستان کے بارے میں بتایا جائے کہ ہمارے اسلاف نے کن کن قربانیوں سے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. میں کچھ جگہوں پہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ گیا,
تو میں نے شدت سے اس بات کو محسوس کیا کہ جو ڈپلومیٹس پاکستان کے انٹرنیشنلی جگہوں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ پاکستان موومنٹ سے اویئر نہیں ہوتے, اور اتنی شرمندگی ہوتی ہے انسان کو, ہماری نہیں پتہ ہے, اور اتنی شرمندگی ہوتی ہے انسان کو کہ یار اس لیول کا بندہ جو ہے اس کو یہ بنیادی چیزیں نہیں پتہ. تو یہ ایک تربیتی عمل سے گزارنا چاہیے, اور نیشنل لیڈ سے مطابقت رکھتی فارن پالیسی ہی پاکستان کو ایک باوقار مقام دنیا میں دلا سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ جو گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں, آپ حقارت سے چھپاتے پھرتے ہیں, آپ چوروں کی طرح پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اس لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. اور وہی پوائنٹ جو حنان نے ریز کیا اس کو میں سیکنڈ کروں کہ جب ہم کبھی اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں تو ہم کتنا کوٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو اور کتنا کوٹ کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو. اس بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نعمان میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے لیڈرز تقریر کرتے ہیں یا ہم بھی اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو ہم کتنی دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک دفعہ یہ فرمایا, یا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, کوٹ کرتے ہیں ہمیں کتنی ہماری تاریخ کا پتہ ہے. ویسے تو ہم بہت کہتے ہیں کہ پاکستان سے بڑی محبت ہے, پاکستان کی تاریخ کے لیے اگر ہمیں کتابیں پڑھنی پڑ جائیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں. اس ٹرینڈ کو کیسے چینج کریں گے؟ ایون کہ ہمارے جلسوں میں بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کو کون کوٹ کرتا ہے؟ سوری آپ کے لیڈر بھی نہیں کرتے. جی نعمان. بدول جلسوں میں پولیٹیشین سے ان لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا میرا خیال سے اٹس انفیئر آن آر سائڈ. اگر ہم یوتھ ہوتے ہوئے ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جی ہاں, لیکن اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بات ہے تو ہمارے جتنی لیڈرشپ کانفرنسی ہوتی ہے, ہمارے جتنے ٹرینرز ہیں, سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ علامہ اقبال کے شعر لے کر, قائد اعظم کی کوٹس لے کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے اس وقت ہی اگلے 60-70 سال کے بعد جو پاکستان کی یوتھ آنے والی تھی اس کے لیے کیا کیا چیزیں کہی تھی اور ادھر کیا کیا خدشات کا اظہار کیا تھا. تو یہ دیکھیے بالکل ذکر ضرور ہوتا ہے, ہاں اتنا نہیں ہوتا, شاید ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, ہم ٹریننگ سیشن کے بعد ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حنان آپ کی طرف آؤں گی. آپ مجھے بتائیں یہ ٹرینڈ چینج کیسے کریں؟ دیکھیے قائد اعظم, کیونکہ یہ تو تبھی چینج ہو سکتا ہے جب احساس ہو, جب احساس نہیں ہے تو پھر دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نا, ان کو فالو کرنے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اور یہ کھوٹے سکوں نے, یہ مردہ گھڑوں نے قیادت کی ہے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے وصال کے بعد جو قیادت, دیکھیے ویژن ٹاپ ٹو باٹم منتقل ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو کی سوچ ہمیشہ چپڑاسی اپناتا ہے, کبھی چپڑاسی کی سوچ چیف ایگزیکٹو نے نہیں اپنائی. تو جو ٹاپ ٹو باٹم ویژن کی ڈلیوری تھی نا, وہ پاکستان میں اس میں کمی رہی ہے, خامی رہی ہے. اور جو آپ نے بانیان پاکستان کی کے حوالے سے یاد دلایا کہ ان کو کوئی یاد نہیں کرتا, کوئی کوڈ نہیں کرتا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو نیشنل لیڈرز ہیں, میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کسی ایسے لیڈر کو, کوئی خال پاکستان کا ایسا لیڈر ہوگا جس کو علامہ اقبال کے 10 شعر ازبر ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہے. علامہ اقبال ہمارا قومی شاعر ہے, لیکن جو ہماری جنریشن جو پروڈیوس ان کے لیڈرز کر رہے ہیں اپنے نجی اسکول سسٹمز کے ذریعے, وہ ان کے ہیروز اسپائڈر مین ہیں, ان کے ہیروز سپر مین ہیں, اور جتنی توجہ میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, آلدو اٹس کوائٹ فنی بٹ اٹس ریئل. آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں, آپ اسمبلی میں جائیں, پی ایم ایل این یا پی 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 کے جو آپ نعرے سنیں, درجنوں نعرے ہیں پنجابی میں, اردو میں, مختلف لینگویجز میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھی کوٹیشن قائد اعظم کی ان کے جو سینٹینسز تھے اس میں سے نکال لیں, علامہ اقبال کو کوٹ کر لیں, تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہے اور زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. اسی پہ بات کرنا یہ چاہوں گی. پہلے تو میں حنان صاحب کو کہوں گی اور کہ ہمارے لیڈر کو بخش دیں اور موقع آنے دیں کہ انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ آئے گا انشاءاللہ چینج. انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے. اور اگر آپ اتنے پیار سے کہتے ہیں تو میں بہت جلدی بخش. میں یہ کہنا چاہتی ہوں یوتھ کے لحاظ سے, میں میڈیا کوآرڈینیٹر کے علاوہ بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹیچر, اور میں یہ سمجھتی ہوں, آج میں نے یہ فیل کیا 14 اگست پہ کہ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں 14 اگست پہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے, اسکولز بند نہیں ہونے چاہیے. اس لیے بالکل ان کی بات جس طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال, ہمیں ان کے اوپر پروگرامز کرنے چاہیے. بچوں میں یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی اسپائڈر مین کو جانتا ہے, میں ایز اے ٹیچر بات کر رہی ہوں, میں پولیٹیکل کچھ بات نہیں کر رہی. بیٹ مین, ان چیزوں کے کیریکٹرز کے بارے میں پتہ ہے. ہم پیرنٹس بھی بہت زیادہ بچوں کو انوالو کرتے ہیں, اچھا چپ کر جاؤ, چلو جی کارٹون دیکھ لو,
ٹھیک ہے. میں 6 گریڈر اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں, 7 گریڈر ہے, اس کو شاید قائد اعظم کیا, علامہ اقبال کیا, شکوہ جواب شکوہ, شی ڈزنٹ ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ اٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے پروگرامز کرنے چاہیے کہ ہمیں جن لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ جو چھت اور زمین ملی ہے ان کو تو ہم کوئی خراج تحسین پیش کروائیں اپنے بچوں سے. جس طرح کی جنریشن, جس طرح جو چینج جنریشن میں آ رہا ہے, ٹیکنالوجی سے جو سب سے زیادہ چینج آ رہا ہے, ان میں اویئرنیس ڈفرینٹ قسم کی ہے, ہم ان کو اس ٹریک پہ لے کر آئیں. میرا ڈائریکشن کا مطلب یہی ہے کہ اس ٹریک پہ ہم واپس لے کر آئیں. قائد اعظم کون تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کی سوچ کس نے دی, علامہ اقبال وہ کیا کہتے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا, یہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں, اپنی یوتھ میں, جو اب اپ کمنگ یوتھ ہیں, اس میں ڈالیں. اور میرا خیال ہے کہ 14 اگست کو ہالیڈے نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا, انہوں نے جو کہا, انہوں نے جو کہا چھٹی پلیز میں آپ کو گلے میں ہار پہناتی ہوں اس بات میں. بطول سے اس چیز کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں یا پی ٹی آئی کو نہیں لانا چاہ رہے ہیں. بالکل, عمران خان نے اپنے آپ کو ہر جگہ پروف کیا ہے. اگر وہ ورلڈ کپ ہے اس نے بھی پروف کیا ہے, شوکت خانم نے وہاں بھی پروف کیا ہے. تو اگر موقع ملے تو شاید چینج آ جائے. انہوں نے 3 دفعہ شاید کہنے کے بعد اپنا فکر مکمل کیا. اتنی بڑی چیز ہے. دیکھیے نعمان, میری بات بڑی چیز ہو گئی تو 5 سال بہت کم ہے اس چیز کے لیے. نعمان میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, اور جو جنگیر ترینوں پہ آشیانہ بن رہا ہے, جو خورشید قصوریوں پہ آشیانہ بن رہا ہے, یقین مانیے ناپائیدار ہوگا. یہ وہ فرسودہ چہرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. تو خورشید قصوری کو بھی بخش دے, ان کے اسکولوں کو بھی بخش دے. نہیں, جب ہم پبلک پراپرٹی ہے, وہ اکاؤنٹیبل ہے پبلک کو, ان کو چاہیے کہ وہ فرسودہ ایگری کرنا پڑے گا. میں یہ بات کروں گی. اچھا میں علامہ اقبال کے سیکنڈ پوائنٹ پہ آتا ہوں, جو آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہے. نعمان سی یو ہیو ٹو ایگری. اگر ہم ہسٹری کو نہیں بھولیں گے کہ کس نے کیا کیا, کون کیا کرتا, ہم کبھی بھی چینج نہیں لا سکتے. نہیں کیوں کرتے رہے بھائی, یہ اچھا ویسے مجھے چینج نہیں لا. ویسے آپ لوگ یہ بریک کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ وہ بات تو ٹھیک ہے نا, میں تھوڑا سا اگر لیس جذباتیوں کی بات کریں, نوجوانوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی بھی نوجوان ہو اور مینٹلی بھی نوجوان. دیکھیے جو چھٹی والی بات کی نا انہوں نے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اب دیکھیے چیئرمین باؤ نے آپ کو پتہ وصیت کیا کی تھی, انہوں نے لکھا تھا کہ میرے یوم سوگ پہ آپ نے دکانیں بند نہیں کرنی, کاروبار بند نہیں کرنے, آفیسز بند نہیں کرنے, بلکہ میرے یوم سوگ کو منانے کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے اضافی کام کرنا ہے. آج بھی جو چائنا کی نیشنل لیڈرشپ ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے یوم سوگ کیسے مناتی ہے, وہ 2 گھنٹے اضافی کام کرتی ہے. آپ کے ملک میں سیٹرڈے کی چھٹی ہے, سنڈے کی چھٹی ہے, اور کام کون کرے گا, فرائیڈے ہاف ڈے ہے. اور یہ جو نیشنل لیول پہ جو وقت ہے نا, یہ بے لگام گھوڑا ہے, آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. آپ کی زندگی 50 سال کی ہے, 25 سال آپ سونے میں گزار دیتے ہیں, بندہ 12 گھنٹے ڈیلی سوتا ہے, اور 25 سال اس کے سونے میں لگ گئے, 25 سال جو 7 سال کو مناسب. یہ آپ پاکستان میں یہی تو چل رہا ہے, ریلیکس موڈ. ہم لوگ ریلیکس کرتے ہیں. I have to wind up کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں پہلے میں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تھی, اور I at times buy books from the airport کیونکہ ٹریولنگ بہت ہوتی. میں نے بائی دا وے اس سے کہا کہ مجھے علامہ اقبال کی کوئی پوئٹری کی بک چاہیے. لٹرلی ٹک 5 to 6 minutes in searching that book. ورنہ عام طور پہ جب میں خریدتی ہوں فوراً جی یہ وانڈرنگ فیلکن آ گئی ہے, جی یہ کانڈلیزا رائس کی بک آ گئی, فوراً بالکل فرنٹ پہ پڑی ہوئی. میں نے کہا بھائی اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں آپ, کہتے ہیں جی بڑی اندر کر کے پڑی ہوئی تھی, کوئی خریدتا نہیں. سو دس از واٹ گوئنگ آن. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور تینوں نوجوانوں کی ڈسکشن سنی. آمنہ بٹ کو اٹیک کرنے کا پولیٹیکلی بالکل بھی انٹینشن نہیں تھا اس شو کا, بٹ ہوا بیکاز اٹس گوئنگ لائیو اینڈ وی آل ہیو ایموشنز and strategies for so many things. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.